الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم معزز اور محترم سامعین، آج کے اس اسٹریم میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کے مخارج کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تجوید صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک کو کہتے ہیں مخارج اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات۔ اب مخرج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس حرف کو کس طرح سے اس کے صحیح مخرج سے نکالتے ہوئے ادا کریں، اور ہر لفظ کے الگ الگ مخارج ہیں تاکہ اس لفظ کو ہم اسی مخرج سے نکالیں تاکہ وہی حرف ادا ہو اور اس کا معنی تبدیل نہ ہو۔ اور دوسرا ہے صفات۔ میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں۔ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک لفظ ہے قلب، قاف لام اور با۔ تو قلب، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے دل۔ اب اسی دل، جس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، تو اگر شروع میں ہم قاف کی جگہ پر کاف پڑھتے ہیں، یعنی موٹا قاف ہے، اس کی جگہ پر اگر ہم باریک کاف پڑھتے ہیں تو اس سے معنی میں کتنی بڑی خرابی آتی ہے، کتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قلب، اس کا معنی ہے دل۔ اگر ہم اس کو قاف کی جگہ کاف پڑھ کے پڑھتے ہیں قلب، تو قلب کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو کتنا بڑا فرق آ گیا۔ یہ فرق کیوں آتا ہے؟ یہ فرق بنیادی طور پر مخرج کے غلط طریقے سے ادا کرنے سے یہ فرق پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قاف کا مخرج یہ تھوڑا سا، یہ جو آپ زبان کا جو آخری کنارہ ہے، جہاں زبان تالو کی طرف جو ختم ہوتی ہے، اس حصے کو زبان کے اوپر کے تالو کے ساتھ جہاں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، جس کو ہم کوا اردو میں کہتے ہیں، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ اوپر والے حصے میں جب زبان کا یہ حصہ ٹچ ہوتا ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف، موٹا قاف۔ اور اسی سے تھوڑا سا باریکی کے ساتھ نیچے کی طرف جائیں تو اس سے حرف ادا ہوتا ہے کاف۔ تو آپ دیکھیں قاف اور کاف، ان دونوں میں کتنا بڑا فرق آیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آپ مخرج کو صحیح طریقے سے ادا کریں، آپ قلب پڑھیں، قاف پڑھیں، تو قلب کا معنی ہوگا دل۔ اور اگر آپ ہماری طرح کاف پڑھیں گے، قلب پڑھیں گے، تو قلب کا معنی ہوگا کتا۔ تو کتنی بڑی خرابی یہاں پیش آتی ہے۔ ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا قاری صاحب، قاری صاحب نے کوئی بھی نہیں کہتے، اور بلکہ سب کہتے ہیں قاری صاحب، قاری صاحب۔ تو قاری صاحب نہیں ہے، قاری صاحب ہے۔ کیوں؟ قاری قاف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا پڑھنے والا، یا دوسرے الفاظ میں اردو کی طرح ہم کہہ دیں گے کہ پڑھانے والا۔ تو جو پڑھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو عربی میں قاری کہتے ہیں، اور یہ قاف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو کاف کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، قاری قاری، تو اس کا پتہ نہیں کیا معنی بن جائے گا۔ تو مخرج کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے۔ بہرحال ہم سب سے پہلے سورۃ الرعد کی اس پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، یہ سورۃ الرعد جو ہے مدنی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ ویسے تو اس کی بہت ساری تعریفیں علماء نے کی ہے۔ مثلاً بعض نے کہا ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ پھر ان پر یہ اعتراض آتا ہے نا، ایک سوال ہوتا ہے کہ چلو جو صورت نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، باہر کسی مقام پر نازل ہوئی، تو پھر آپ بتائیں کہ اس کو آپ کیا نام دیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے۔ مثلاً کچھ آیات ایسی ہے جو میدان جہاد میں نازل ہوئی ہے، ایسی جگہ میں جو صحابہ شام کی طرف علاقوں میں گئے ہیں۔ اب ایسے علاقے کے جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، تو ایسی صورتوں میں جو آیات نازل ہوئی ہے، اب ان کو آپ کیا نام دیں گے، مکی کہیں گے یا مدنی؟
اگر مکی کہیں گے تو وہ مکے میں تو نازل نہیں ہوئی ہے، اسی طرح اگر آپ اس کو مدنی کہیں گے تو وہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی، آپ اس کو کس بنیاد پر مکی اور مدنی کہتے ہیں؟ خیر ان کے اپنے دلائل اور اپنے اعتراضات اور سوال و جواب ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن سیدھا سادہ ایک جواب جو یعنی اس کی جو تعریف علماء نے کی ہے تجوید والوں نے، وہ انہوں نے یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مکی اور مدنی یہ فرق تب ہوتا ہے، اس کا آسان یا تعریف یہ کریں کہ ہر وہ صورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور ہر وہ صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی صورت ہے۔ چنانچہ اب اس میں آپ مکے کے جگہ خاص نہ کریں، کوئی بھی جگہ آپ کہہ لیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مکے اور مدینے میں نہیں ہے تو ہم اس کی آسان تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ کیوں؟ بات واضح ہے کہ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ مکی ہے، اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی ہے، لہٰذا یہ آسان تعریف ہے مکی اور مدنی پہچاننے کا۔ خیر سورۃ الرعد یہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الرعد مدنی ہے۔ رعد کا معنی بھی میں آپ کو بتا دوں، مدنی کا معنی تو سمجھ آ گیا نا، مدنی کا معنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ صورت ہے۔ اچھا رعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رعد کا معنی ہوتا ہے بجلی کی کڑک۔ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ جب بارش ہوتی ہے اس سے پہلے جب بادل گرجتے ہیں تو اس کے ساتھ جو یہ چمک گرج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو آوازیں آتی ہیں نا، آوازیں گرج چمک کی جو آوازیں خوفناک آوازیں ہوتی ہیں ان آوازوں کو رعد کہتے ہیں۔ اس صورت کو سورہ رعد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسی صورت کے اگلے حصے میں فرشتوں کے حوالے سے کچھ تذکرہ ہے کہ یہ فرشتے جو بادل چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بادل آتے ہیں تو ان بادلوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کام کر رہی ہے تیزی کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتے مقرر ہے ان بادلوں کو چلانے کے لیے۔ اب وہ جب چلاتے ہیں بادل تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک طرف لے جاتے ہیں کبھی دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس کو کوڑے کے ساتھ مارتے ہیں نا، یہ حدیث میں تفسیروں میں آتا ہے، جب وہ کوڑے کے ساتھ اس کو مارتے ہیں تو اس مارنے کی وجہ سے اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے اور اس سے یہ آوازیں نکلتی ہیں، تو ان آوازوں کو رعد کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ اللہ کے فرشتے یہ جو رعد بادل ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے فرشتے وہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ الرعد، رعد کا معنی سمجھ گئے، یہ مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہی ثلاثن اور یہ واربعون آیتن، صحیح ہے مطلب یہ کہ ثلاث و اربعون، اس کا معنی یہ ہے کہ 43 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاث عربی میں 3 کو کہتے ہیں اور اربعون 40 کو بولتے ہیں، تو 40 اور 3 43 ہو گئے، اور آگے کہتے ہیں وست رکوعات، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ 6 رکوع۔ آگے آپ خود دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ یہی صورتحال ملے گی کہ 43 آیات اور 6 رکوع ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک ضروری بات عرض کر دوں، یہ جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر صورت کے شروع میں آپ کو ملے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں۔ تو ہر صورت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ ملے گی، سوائے کس کے؟ یہ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو 114 صورتیں ہیں، ان بسم اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ صورتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس کا کیا کام ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بسم اللہ 2 جگہ نازل کی ہے، 2 مرتبہ اللہ نے یہ بسم اللہ کو نازل کیا، اور 2 مرتبہ بسم اللہ نازل کیا کہاں پر؟ ایک بسم اللہ سورۃ النمل میں آپ کو ملے گا، صحیح ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام کی خط کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی تھی اس وقت، یا یہ کہو کہ اس خط میں لکھ دی تھی بسم اللہ۔ اچھا ایک بسم اللہ تو وہ ہے، اور دوسرا جو بسم اللہ ہے یہ ہمارے ہاں کوئی متعین نہیں ہے،
یعنی مقرر نہیں ہے کہ یہ جو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے یہ نازل ہوئی ہے دوسری مرتبہ، یا اس صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے یہ نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی خاص آپ یہ کہیں کہ مقرر بسم اللہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے بسم اللہ ایک ہی مرتبہ نازل کی ہے، ایک سورہ نمل کے علاوہ ایک نازل کی ہے، اور وہ جو ایک نازل کی ہے وہ بھی اس لیے نازل کی ہے تاکہ تمام صورتوں میں اس ایک کے ذریعے سے فرق کر سکے۔ اب مثال میں ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آپ کو مثال نظر آ رہی ہے، یہ پچھلی صورت ہے سورہ یوسف، یہ ختم ہو گئی اور اس کے اختتام پر آپ کو ایک لفظ مل رہا ہے، یہ دیکھو وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، صحیح ہے، یہ صورت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس صورت کے بعد یہ جو سورہ رعد شروع ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا اس بسم اللہ سے کہ یہ سورہ یوسف الگ ہے، یہ سورہ رعد الگ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ صورت اور اس صورت کے درمیان یہ بسم اللہ نہ ہوتا تو کیا خیال ہے آپ کو پتہ چل سکتا تھا کہ ان دونوں صورتوں کے جو درمیان یہ صورت الگ ہے اور یہ صورت الگ ہے؟ پتہ چل سکتا ہے؟ تو نہیں پتہ چل سکتا۔ لہٰذا ہمیں لازمی طور پر فرق اسی سے کرنا پڑے گا کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الگ صورت ہے اور یہ الگ صورت ہے۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ یوسف یہاں ختم ہو گئی اور بسم اللہ بتا رہے کہ یہ ایک نئی صورت شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، تو خیر فی الحال مختصراً اتنی بات سمجھ لیں، اس کے بعد پھر مزید یہ بات آگے چلائیں گے۔ اچھا چلے، ایک اور اضافی بات، ایک ضروری بڑی علمی بات ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو احناف کا مذہب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سورہ بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ ہے اس کو نازل کیا ایک مرتبہ، اور اس ایک مرتبہ کے بسم اللہ سے پوری صورت میں پوری قرآن میں ہر صورت سے فرق کیا جاتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ بسم اللہ یہ 114 نہیں ہے، کیونکہ ہر صورت کی شروع میں ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صورت میں نہیں ہے، آپ بتائیں کون سا ہے۔ اچھا، تو ہر صورت کے شروع میں جب بسم اللہ ہے تو پتہ یہ ظاہراً یہی پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ بھی کتنی ہے، 113 یا 114 ہے۔ اب حالانکہ 114 بسم اللہ ہمارے صحیح مذہب کے مطابق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کتنے ہیں پھر؟ ہم تو کہتے ایک ہی ہے۔ جب ایک ہے تو اب آپ دیکھیں جیسے انہوں نے شروع میں کہا ہے کہ 43 یہ کتنے آیات 43، تو جو علماء کہتے ہیں، مثلا بعض علماء، امام شافعی رحمہ اللہ بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ مستقل الگ الگ آیتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو صورت ہے اس میں یہاں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق 43 آیات ہیں، تو جب یہ 43 آیات ہیں، اب آپ بتائیں ان کے نزدیک یہ بھی مستقل ایک صورت ہے بسم اللہ، تو جب یہ صورت ہے تو 43 نہیں ہوئے، پھر ان کے نزدیک کتنے بن گئے؟ 44 بن گئے۔ 44 آیات ہے، اور احناف کے نزدیک یہ چونکہ مستقل کوئی آیت نہیں ہے لہذا اس کو مستقل اس کا حصہ نہیں بنا سکتے، تو یہ پھر 43 ہی رہیں گے، البتہ یہ فصل کرنے کے لیے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ فصل کرنے کے لیے اس صورت کا حصہ نہیں ہے، تو پھر 114 113 صورتوں میں سے یہ کس کا حصہ ہے؟ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب رمضان میں قاری صاحب تراویح پڑھتے ہیں تو ان تراویح میں آپ نے کبھی غور کیا ہو تو پورے قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے۔ اچھا، بسم اللہ اونچی آواز سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ باقی جتنے بھی آیات ہیں یہ تو باقاعدہ قرآن کا مستقل حصہ ہے، البتہ ایک آیت بسم اللہ یہ آیت کا حصہ ہے یا نہیں ہے صورت کا، تو اس لیے اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر پھر ہم کہتے ہیں کہ پوری صورت میں بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھا جائے، البتہ ایک مرتبہ تو قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، لہٰذا پوری قرآن میں ایک مرتبہ اونچی آواز سے جہر سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ لہٰذا آپ نے رمضان میں قاری صاحبان کو دیکھا ہوگا کہ جب قاری صاحبان تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں ایک مرتبہ بسم اللہ بھی اونچی پڑھتے ہیں، وہ پھر ان کی ترتیب الگ ہوتی ہے، کوئی شروع میں پڑھتا ہے، کوئی درمیان میں پڑھتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، کوئی پھر قل هو اللہ احد میں پڑھتا ہے، کوئی پھر بالکل آخر صورت میں پڑھتا ہے۔ خیر یہ ان کی ایک الگ ترتیب ہے، لیکن پڑھنا بہرحال ایک مرتبہ ضروری ہے۔ اب یہ صورت، یہ جو بسم اللہ ہے ہر صورت کے شروع میں آتی ہے۔ سورہ برات ابھی میں نے بتایا ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ کون سی صورت ہے؟
تو وہ سورہ برات ہے، جس کو ہم سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ تقریباً کوئی 12-14 نام علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں کہ اس کے یہ نام ہے، اس کے یہ نام ہے۔ خیر یہ تو کنفرم ہے، یہ تو سورہ برات اور سورۃ التوبہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 2 صورتیں ہیں نہ ایک ہی صورت ہے سورۃ التوبہ، اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اگر کسی ساتھی کو انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔